پاکستان میں غریب ہے وہاں کو زکوٰۃ ملنی ہے، تو انہوں نے زکوٰۃ کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ ان کے معدنیات کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ، ریٹیل کی زکوٰۃ، سونے چاندی پیسے کی زکوٰۃ، زرعی پیداوار کی زکوٰۃ، اس ساری زکوٰۃ کو لوگوں نے کیسے خرچ کرنا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر جانور ملا ہے تو جانور کو قربانی کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ قربانی جو ہے استطاعت کے مطابق ہوتی ہے اور استطاعت آمدن کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے جو پیسے کما رہے ہیں، آمدن ہے، اس کی بنیاد پر استطاعت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر قربانی ہوتی ہے، تو قربانی کے لیے نہیں استعمال کرنا۔ یہ جانور اس لیے دیا گیا ہے زکوٰۃ کی صورت میں کہ اسے بیچ کر جو غریب لوگ ہیں وہ اپنی ضروریات پر خرچ کریں، اور پھر اگر کوئی جانور جو ہے بڑا جانور ہے تو گائے بھینس وغیرہ، تو اسے زکوٰۃ کی مد میں اس لیے نہیں دیا گیا کہ اسے وہ دودھ کے لیے استعمال کرے۔ یہ کام وہ وہاں بھی کر رہا تھا جہاں سے زکوٰۃ کی صورت میں دیا گیا ہے۔ یہاں پر اس لیے دیا گیا ہے کہ جو غریب آدمی ہے اسے بیچ کر اپنی ضروریات پر خرچ کرے۔ وہ جانور کو کچھ عرصہ کے لیے وہ رکھ سکتا ہے تاکہ اسے بہتر قیمت مل سکے، کیونکہ اگر پابندی لگا دی جائے گی کہ اس نے جا کے فوراً بیچنا ہے تو پھر اسے مارکیٹ میں صحیح قیمت نہیں ملے گی، کہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ بیچنے کا پابند ہے تو لوگ پھر صحیح قیمت نہیں دیں گے، لوگ پھر جو ہے صحیح قیمت اسے نہیں دیں گے۔ اس لیے جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے رکھ سکتا ہے، یعنی کہ جو زکوٰۃ کی مد میں جو جانور ملے گا اسے بیچ کر اپنی ضروریات پر خرچ کرنا ہے۔ ضروریات جیسے کہ کوئی بھی ہوگی، جیسے کہ واشنگ مشین خریدنی ہے، کولر خریدنا ہے، پنکھا خریدنا ہے، فریج خریدنا ہے، LCD خریدنی ہے، موبائل خریدنا ہے، آپ نے کچھ بھی اپنی ضرورت، گھر کی تعمیر کرنی ہے، گھر کو پہلے سے بہتر کرنا ہے، اس کا کوئی حصہ تعمیر کرنا ہے، اپنی کسی بھی ضرورت پر آپ نے خرچ کر دینا ہے۔ اس پیسے کو جو آپ کو جانور بیچ کر ملیں گے اس پیسے کو ضروریات پر خرچ کر دینا ہے، اسے بچا کر نہیں رکھنا گھر میں، اسے یعنی کہ اس پیسے کو سیو کر کے بچا کر نہیں رکھ لینا۔ اس زکوٰۃ جو ملی ہے اس کا مقصد ہے کہ وہ غریب آدمی بیچے اور اپنی ضروریات پر خرچ کرے۔ اب جیسے سونا چاندی اور پیسے کی زکوٰۃ ملی ہے، سونا چاندی اور پیسے کی زکوٰۃ ملی ہے، تو سونا چاندی کو گھر میں زیور کے طور پر استعمال نہیں کرنا، یا زیور کے طور پر بچا کر نہیں رکھ لینا کہ یہ بیٹی کو شادی کے وقت دے دوں گا، ایسے کر دوں گا، یہ زیور کے طور پر یہ وہاں بھی استعمال ہو رہا تھا۔ اب غریب آدمی کو زکوٰۃ کی صورت میں کیوں دیا گیا ہے؟ یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اسے بیچ کر اپنی ضروریات پر خرچ کرے۔ ضروریات جیسے کہ اگر اس نے کوئی بل دینا ہے، اس نے کوئی کرایہ دینا ہے، اس نے دودھ والے کا بل دینا ہے، اس نے جیسے کہ بچوں کے اسکول کے اخراجات پورے کرنے ہیں، اس نے جیسے کہ کوئی فیسیں دینی ہیں، اپنا کوئی بھی خرچے اس نے پورے کرنے ہیں، اس نے اپنے گھر کی کوئی ضروریات پوری کرنی ہے، یہ ان پر اس پیسے کو سونے چاندی کو بیچ کر یا جو پیسہ اسے سیدھا ملا ہے اسے جو ہے وہ استعمال کرے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اسے اس نے سیو کر بچا کر گھر میں نہیں رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ ریٹیل کی زکوٰۃ اگر غریب آدمی کو ملتی ہے تو اس نے اسے اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے، یعنی جیسے جو بھی سودا سلف وغیرہ ملا ہے، جو بھی کپڑے ملے ہیں، جو بھی اسٹیشنری کی صورت میں جو بھی پینسل ریزر شارپنر، اس کے بعد اگر بچے ہیں اسکول جاتے ہیں بچے تو اسے استعمال کرنا ہے، اسے مطلب کہ یہاں یہ نہیں کرنا، ریٹیل کی جو زکوٰۃ ہے اسے یہ نہیں کرنا کہ بازار میں جا کر ریٹیل کی زکوٰۃ کو جو یعنی کہ یہ سودا سلف ہو گیا، کپڑے ہو گئے، اور بنیادی ریٹیل کی زکوٰۃ کو سودا سلف، کپڑے، اسٹیشنری، اس کو جا کر بیچ کر اور پھر اس پیسے کو استعمال نہیں کرنا، اس کو اپنے گھر خود استعمال کرنا ہے، یعنی کہ جو بھی سودا سلف ہے، جو بھی صابن سرف وغیرہ جو بھی آپ کو ملی ہے وہ آپ نے اپنے گھر میں استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ کو کپڑے ملے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے پہننے کے لیے استعمال کرنے ہیں۔ اگر آپ کو پینسل ریزر شارپنر وغیرہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں اسکول جاتے ہیں ملی ہے تو وہ اپنے بچوں کو دینی ہے استعمال کرنے کے لیے۔ ان چیزوں کو بیچ کر جو ہے ان چیزوں کو نہیں بیچنا، ان چیزوں کو اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے۔ ان پر کیونکہ جو غریب آدمی ہے وہ خرچ کر ہی رہا ہوتا ہے، ان بنیادی سی چیزوں پر خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسے اپنی ضروریات پوری کرے، جو ان پر خرچ ہونے والا پیسہ ہے وہ ظاہر ہے وہ اسے بچا بھی سکتا ہے، بچا کر کچھ عرصے کے لیے سیو بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی آمدن جو ہے پھر ظاہر ہے دوسری طرف کسی طرف خرچ کرے گا، چاہے کچھ عرصے کے لیے وہ پیسے بچا کر پھر اپنا کوئی بڑا خرچہ پورا کر لے، چاہے وہ ویسے ہی اپنے پہلے سے زیادہ خرچہ کرنے لگ جائے، پہلے جیسے کہ وہ ہاتھ روک کر خرچ کرتا ہے، پہلے جیسے کہ اس کی ضروریات جو ہے کم پوری ہوتی ہیں تو اب وہ خرچ کرنے لگ جائے، کچھ بھی مطلب کیسا کر سکتا ہے وہ، لیکن اسے اپنے جو بنیادی ریٹیل کی زکوٰۃ ہے اسے اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے، خود ہی استعمال کرنا ہے، اسے بازار میں جا کر یا کسی دوسرے لوگ کو نہیں بیچنا، اسے اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے۔ اس کا تب ہی جو ہے فائدہ ہوگا، اکانومی کو بھی اور معاشیت اس کا تب ہی فائدہ ہوگا۔
اب جیسے خوراک کی زکوٰۃ ملی، اب جیسے زراعت کی زکوٰۃ ملی، یعنی کہ گندم ملیا، چاول ملیا، تو یہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی لینے ہیں۔ زکوٰۃ کی صورت میں اپنی ضرورت کے مطابق ہی لینے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی سال بھر کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہی لینے ہیں۔ یہ نہیں کرنا کہ اس کے مطابق لینا ہے اور اپنے گھر پر ہی استعمال کرنا ہے۔ اسے بھی فروخت نہیں کر دینا، کسی دوسرے کو فروخت نہیں کرنا، اسے اپنے گھر پر استعمال کرنا ہے۔ اب غریب آدمی جو ہے 8 سے 10,000، 10,000، 12,000 کے جو ہے آٹے چاول کی ضرورت پر ہی ماہانہ کا خرچ کر رہا ہے۔ اسے ہوگا کیونکہ وہ اسے غریب آدمی جو ہے اس گندم چاول کو اپنے گھر پر استعمال کرے گا، اور جو 8-10,000 اس پہ خرچ کر رہا تھا اسے وہ اپنی باقی ضروریات بہتر طریقے سے پورا کر سکیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے اس زکوٰۃ کا، زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کا۔ تو جو زکوٰۃ ملنی ہے وہ کسی دوسرے کو بیچ نہیں دینی، زرعی پیداوار کی جو زکوٰۃ ملنی ہے وہ کسی دوسرے کو بیچ نہیں دینی۔ جو بیچنی ہے وہ ہے جانور ہیں، سونا چاندی ہو گیا ہے، ان چیزوں کا، یا جو معدنیات کی زکوٰۃ ہے اس کو بیچ کر جو پیسہ ملے گا اسے اپنی ضروریات پر خرچ کرنا ہے۔ لیکن جو بنیادی ریٹیل کی زکوٰۃ ہے، جو زرعی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اسے خود استعمال کرنا ہے، اپنے گھر میں اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے۔